أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کر آپ علیہ السلام نے فجر کے طلوع ہونے تک مزدلفہ میں آرام فرمایا۔ حتی طلع الفجر فصلی الفجر، پھر جب حین تبین لہ الصبح بأذان و اقامہ، پھر جب صبح کی سفیدی ظاہر ہو گئی تو اذان اور اقامت کے ساتھ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ ثم رکب القصوى، پھر آپ اپنے قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے۔ حتی اتی المشعر الحرام، اور مزدلفہ میں خاص جگہ ہے مشعر حرام، آج وہاں پر مسجد ہے، وہاں پر آپ علیہ السلام تشریف لائے۔ فاستقبل القبلہ، آپ علیہ السلام قبلہ رخ ہوئے۔ فدعا وکبر وحلل وحدہ فلم یزل واقفا حتی اسفر جدا، تو مزدلفہ میں اس خاص جگہ مشعر حرام پر آپ علیہ السلام قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا کرتے رہے اور تکبیر و تحلیل کہی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اور آپ خوب روشنی تک وقوف کرتے رہے۔ تو 10 ذی الحجہ جو حج کا تیسرا دن ہے، اس دن کرنے کا کام یہ ہے کہ جب صبح صادق ہو جائے تو فجر کی نماز پڑھے، یعنی جماعت کرا لی جائے، اور اگر مسجد میں جا کر امام حج کے ساتھ مشعر حرام کی مسجد میں مزدلفہ میں نماز ادا کر سکے تو بہت بہتر ہے، لیکن رش چونکہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اگر ممکن نہ ہو تو جہاں پر موجود ہیں وہیں پر مختلف ساتھیوں کے ساتھ مل کر چھوٹی جماعت کر لی جائے۔ حج کے واجبات میں سے وقوف مزدلفہ ہے، اور عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رات کے قیام کا نام وقوف ہے، ایسا نہیں، بلکہ فجر کی نماز کے بعد وقوف کرنا یہ سنت ہے، کھڑے ہو کر ذکر میں دعا میں مشغول ہو جانا، درود شریف پڑھے، تکبیر پڑھے، لا الہ الا اللہ، استغفار، تلبیہ، یہ سب اہتمام کرے، دعاؤں میں ہاتھ اٹھائے، یہ وقوف کرنا واجب ہے، چاہے تھوڑی ہی دیر کے لیے ہو۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس وقت میں کوئی شخص مزدلفہ سے گزر بھی جائے تو پھر بھی اس کا وقوف ہو جائے گا، اور یہ وقوف مزدلفہ واجب ہے، اس لیے اگر کسی نے بغیر عذر کے اس وقوف کو ترک کر دیا تو اس پر دم واجب ہے۔ ہاں، اگر بوڑھے، بچے، کمزور مرد ہجوم کے خوف کی وجہ سے وقوف مزدلفہ چھوڑ دیں تو ان کو دم لازم نہیں، جبکہ عام لوگوں کے لیے یہی اصول ہے جو نبی علیہ السلام کی حدیث سے، اور کہ آپ علیہ السلام نے وقوف کیا تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمن ابن یزید رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ حج عبداللہ، کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے حج کیا اور ہم آپ کے ساتھ تھے۔ جب فجر طلوع ہوئی تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام اس وقت میں عام طور پر نماز نہیں پڑھتے تھے، مگر صرف اس دن میں اس جگہ میں صرف یہ فجر کی نماز۔ عام طور پر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یصلی هذه الساعة،
اس وقت میں نبی علیہ السلام نماز نہیں پڑھا کرتے تھے الا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله هما صلاتان تحولان عن وقتها صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة والفجر حين بزغ الفجر قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يفعله. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مزید فرمایا کہ یہ دو نمازیں ہیں جو استثنائی صورت ہیں جو اپنے وقت سے ہٹ کر پڑھی جاتی ہیں. ایک مغرب کی نماز جو لوگوں کے مزدلفہ آنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور دوسری فجر کی نماز کہ وہ مزدلفہ میں طلوع فجر کے ہوتے ہی تھوڑے سے اندھیرے میں اس کو پڑھ لیا جائے. کہ آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ اور ترغیب بھی یہ ہے کہ اسفر بالفجر فإنه اعظم الاجر، کہ فجر کی نماز ذرا سفیدی ظاہر ہو جائے تب پڑھو، اس میں اجر زیادہ ہے کہ مجمع زیادہ آئے گا. تو بخاری کی اس روایت سے خود عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ یہ دو نمازوں کا وقت، ایک مغرب اسی دن اس رات کی جو گزشتہ رات گزری ہے مزدلفہ کی رات میں مغرب عام روٹین سے ہٹ کر کہ لیٹ پڑھی، اور فجر کی نماز ذرا جلدی پڑھی. بہرحال وقوف مزدلفہ کا وقت 10 ذو الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد کا ہے. دوسرا کام یہ بھی سنت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام احمد بن حنبل امام نسائی نے نقل کی کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غداة جمع وهو على راحلته القط لی فلقدت له حصیات من حصى الخلف فقال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدین. کہ آپ علیہ السلام نے مزدلفہ کی صبح کو منہ اندھیرے مجھ سے اشارہ فرمایا کہ میرے لیے کنکریاں اٹھا لو. تو میں نے آپ علیہ السلام کے لیے انگلیوں کے سر سے پھینکنے والی، انگلیوں کے سرہ سے یعنی انگلیوں کی مدد سے پھینکنے والی کنکریاں وہ اٹھائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اسی طرح کی کنکریاں مارو، اور عمومی طور پر آپ کا اصول کہ دین میں غلو کرنے سے بچو، کہ بہت موٹی موٹی کنکریاں اور بڑے بڑے پتھر مارنے شروع کر دیے جائیں، کہ نہیں ایسا نہیں ہے. تو یہاں سے مزدلفہ سے کھجور کی گٹھلی یا چنے اور لوبیے کے دانے کے برابر یہاں سے گٹھلیاں اکٹھی کر لی جائیں، 70 گٹھلیاں اٹھا لی جائیں، تاکہ ان سے جمرات پر، شیطانوں پر کنکریاں برسائی جائیں. مزدلفہ سے کنکریاں اٹھانا مستحب ہے، پسندیدہ ہے کہ آپ نے عبداللہ ابن عباس سے مزدلفہ سے ہی کنکریاں اٹھوائیں. اگرچہ کسی اور بھی جگہ سے کنکریاں لی جا سکتی ہیں، راستے میں سے بھی جائز ہیں، لیکن مزدلفہ سے اٹھانا مستحب اور پسندیدہ ہے. تیسرا کام، جب سورج نکلنے میں تھوڑی دیر باقی رہ جائے، علماء نے لکھا ہے کہ 2 رکعت کے بقدر وقت رہ جائے، تو اب مینا کی طرف چلنا ہے، راستے میں ذکر تلبیہ کرتے رہنا ہے، حتیٰ کہ وادی محصر، یہ درمیان کے وادی ہے جہاں پر ابرہا اور اس کے لشکر کے اوپر جو ہاتھی تھے جس کا سورہ فیل میں تذکرہ ہے، وہاں وادی اگر معلوم ہو، آج کل تو خیر اسے بند کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال اگر وہ وادی، اس وادی سے کا خبر ہو تو وہاں سے ذرا تیزی سے نکلیں، یہ پیدل گزرنے والوں کے لیے ہوگا. تو امام مسلم رحمہ اللہ نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں اس کو نقل کیا کہ نبی علیہ السلام فلم یزل واقفا حتی اسفر جدا، خوب روشنی ہونے تک مزدلفہ میں آپ نے وقوف کیا. فدفع قبل ان تطلع الشمس، سورج طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے آپ علیہ السلام نے مزدلفہ جو ہے چھوڑ دیا. وَأَرْدَفَ الْفَضْلِ بْنَ عَبَّاسٍ، یہاں پر آپ علیہ السلام نے اپنی سواری پر اپنے پیچھے اپنے چچا بھائی جو ہے فضل ابن عباس کو اپنے پیچھے بٹھا لیا، اور پھر آپ علیہ السلام اتا بطن محصر، یہاں محصر، تو آپ علیہ السلام وادی مزدلفہ اور مینا کے درمیان میں وادی محصر یہاں پر پہنچے.
اور فحرک قلیلا، تیزی سے نکلے یہاں تک کہ نکل گئے. ثم ترک الطریق الوسطی التي تخرج علی الجمرۃ الکبریٰ، چونکہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کے 53 برس مکہ مکرمہ میں گزرے تھے تو ان علاقوں سے واقف تھے. تو صحابی کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے پھر وہ درمیانی رستہ لے لیا جو بڑے جمرہ عقبہ جس کی اب رمی کرنی ہے 10 تاریخ کو، اس رستے کی طرف نکل گئے. لہذا 10 تاریخ کو اب مزدلفہ چھوڑ کر مینا کی طرف آنا ہے، اور مینا آنے کے بعد اب جمرہ عقبہ بڑا شیطان جس کو کہہ دیتے ہیں 10 تاریخ کو اس کی کنکری ہے. اس جمرہ کو جمرہ اخرى بھی کہتے ہیں، جمرہ کبریٰ بھی کہتے ہیں، اور عام طور پہ بڑا شیطان بھی کہتے ہیں. یہ رمی واجب ہے، 10 تاریخ کی رمی واجب ہے. اور 10 تاریخ کی رمی کا جو وقت ہے یہ 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے لے کر، یعنی فجر کی اذان کا ٹائم جب شروع ہو اس سے لے کر 11 ذوالحجہ کی صبح صادق کا وقت تک ہے. اس کا وقت، اس میں سورج نکلنے سے لے کر زوال تک کا وقت کنکری مارنے کے لیے مسنون ہے. 10 تاریخ کو کنکری مارنے کے لیے سورج نکلنے سے زوال تک کا وقت مسنون ہے. زوال سے لے کر مغرب تک یہ وقت مباح ہے، کوئی کباہت نہیں، کسی ٹائم میں بھی مار لے. اور صبح صادق سے سورج نکلنے تک اور غروب سے لے کر 11 ذوالحجہ کی صبح صادق تک کا وقت ان لوگوں کے لیے مکروہ ہے جو بلا عذر اتنی تاخیر کرتے ہیں. تاہم رمی ہو جاتی ہے کیونکہ وقت ہے، لیکن اگر کوئی کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے، کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے دن میں نہ کر سکا تو رات میں بھی جا کر کنکری کر لے گا تو انشاءاللہ اس کے حق میں مکروہ نہیں ہے. چنانچہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقدم ضعف اہلہ بغلس ویأمرهم یعنی لا یرمون الجمرہ حتی تطلع الشمس، کہ آپ علیہ السلام اپنے خاندان کے کمزوروں کو منہ اندھیرے مینا کی طرف بھیج دیتے تو ان کو حکم دیتے کہ وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی نہ کریں. اب سنت کے مطابق کنکری مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مینا سے آ رہے ہیں تو مینا آپ کی دائیں جانب ہو اور کعبہ مکہ مکرمہ آپ کی بائیں جانب ہو. یہ سنت طریقہ ہے، لیکن ہجوم کی خوف کی وجہ سے کسی جانب سے بھی کنکری مار سکتے ہیں. بس اصل یہ ہے کہ کنکری یعنی اکٹھی ایک بار 7 کنکریاں مارنی ہیں، یعنی باری باری اکٹھی 7 نہیں پھینکنی، ایک ایک کر کر پھینکنی. چنانچہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمن ابن یزید رحمہ اللہ والی روایت نقل کی ہے کہ انہ حج مع عبد اللہ قال فرمى الجمرہ ب7 حصیات من بطن الوادی وجعل البیت عن یسارہ ومنا عن یمینہ، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا. کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نے وادی کی نشیب میں کھڑے ہو کر بیت اللہ کو اپنے بائیں جانب اور مینا کو دائیں جانب رکھتے ہوئے جمرہ عقبہ پر 7 کنکریاں ماری. اب جب جمرہ پر جو حج کا ترانہ، حج کا تلبیہ چلا آ رہا تھا، جیسے ہی جمرہ عقبہ پر رمی شروع کرنے لگیں تو بس یہ تلبیہ ختم ہو جائے گا، موقع ختم ہو جائے گا حج کا تلبیہ. تو لہذا تو حدیث میں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ لم یزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبی حتی رمل جمرۃ العقبہ، آپ علیہ السلام یہ تلبیہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے جمرہ عقبہ کی رمی کر لی تو آپ رسم کرتے رہے. اب کنکری مارنے کا مستحب اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ کنکری کو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑ کر مارنا.
ورنہ جس طریقے سے بھی پکڑ کر پھینک دیا جائے جائز ہے. ہر کنکری مارنے کے وقت میں تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر. تو لہذا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت امام مسلم نے نقل کی کہ آپ علیہ السلام نے حتی اتى الجمرہ التي عند الشجرہ فرماها بسبع حصیات یکبر مع كل حصاة منها مثل خذف رما من بطن الوادی. آپ علیہ السلام نے 7 کنکریاں پھینکی جو چنے کے دانے کے برابر تھیں، اور ہر کنکری مارتے وقت آپ تکبیر کہتے رہے. اب جب رمی سے فارغ ہو جائے تو بغیر وہاں پر رکنا نہیں اور جمرہ عقبہ پر دعا نہیں. اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ ہر وہ کنکری جس کنکری کے بعد کنکری مارنا ہے تب تو وہاں پر دعا کرنا سنت ہے، اور اگر اس کے بعد کنکری نہیں اس دن تو پھر وہاں پر سنت نہیں. تو جمرہ عقبہ کی جب کنکری کر لی یعنی پھینک دی، رمی جمار کر لیا، کنکریاں پھینک دی 10 تاریخ کی، تو بس اب وہاں سے نکلے. اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا، کہ اے اللہ میرے اس حج کو مقبول حج، پاک صاف حج، مقبول حج بنا دے اور مجھے ہر گناہ سے پاک کر دے. دائیں ہاتھ سے کنکری مارنا بہتر ہے، اور کنکری مارنے کے لیے ہاتھ کو اتنا اونچا اٹھانا بہتر ہے کہ بغل کھل جائے اونچے ہاتھ سے. 7 کنکریوں کو پہلے بھی عرض کیا کہ بار بار علیحدہ علیحدہ پھینکنا ہے. اگر 7 کنکریوں کو ایک ہی دفعہ مار دیا تو وہ ایک کنکری شمار ہوگا. یہاں پر یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ کنکری مارتے ہوئے ستون پر یا دیوار پر مارنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جہاں نیچے کنکریاں گرتی ہیں اس جگہ پر کنکری مارے، جڑ میں. لیکن بہرحال کنکری ستون پر مارنا لازمی نہیں، نیچے جڑ میں پھینکے. یہاں پر یہ مسئلہ بھی کہ جب تک کوئی شخص خود معذور نہ ہو تو اس کے لیے خود رمی کرنا لازمی ہے، ضروری ہے. تو رمی کے بارے میں وہ شخص معذور سمجھا جائے گا جو کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو، یا جمرات تک پیدل یا ویل چیئر پر بھی جانے میں سخت تکلیف کا اندیشہ ہو. اور اگر ویل چیئر پر بیٹھ کر جمرات تک آ سکتا ہے اور کوئی لانے والا ہے اور مرض کی زیادتی اور تکلیف کا اندیشہ نہیں ہے، اور لانے والا کوئی عزیز ہے، یعنی بغیر انتہائی مطالبہ پیسے کے اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، تو پھر رمی خود کرنا لازمی ہے. ایسی صورت میں دوسرے سے رمی کرانا جائز نہیں. البتہ اگر ویل چیئر ہی میسر نہ ہو یا کوئی وہ شخص اٹھا کر لے جانے والا نہ ہو اور خود پیدل جا نہ سکتا ہو تو ایسا شخص معذور ہے، اس کی جانب سے کوئی دوسرا وکیل بن کر وہ رمی کر سکتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ عورت اور مرد دونوں کے لیے رمی کے احکامات ایک ہی جیسے ہیں، البتہ عورت کو رات میں رمی کرنا بہتر ہے. عورت کی طرف سے کسی دوسرے کا اس کا نائب بن کر ہجوم کی وجہ سے رمی کرنا جائز نہیں. یہ نہیں کہ بھی صرف جو ہے ہجوم ہے اور رش ہے تو چلو میں کر لوں، نہیں، عورت خود کرے. بہرحال جب رمی کر لی تو پھر فوراً وہاں سے نکلنا اور وہاں پر رکنا نہیں، یہ بھی سنت ہے. اب اس کے بعد 10 ذو الحجہ کو شیطان کو کنکری مارنے کے بعد جو کام ان لوگوں کے لیے جو اسی مبارک سفر میں حج کی 2 قسموں میں سے 2 حج کر رہے ہیں، حج تمتع یا حج قران، تو ان پر شکرانہ کا ایک دم واجب ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس مبارک سفر میں ہمیں 2 نیکیاں کرنے کی توفیق دی. اسی سفر میں حج بھی کیا اور اس سے پہلے عمرہ کیا. تو اس شکرانے کے طور پر ایک جانور کا خون بہانا لازم ہے. لہذا 10 تاریخ کو یہ کریں، اور اگر 10 کو نہیں تو 11 کو اور 12 کو غروب سے پہلے تک یہ ہے جانور ذبح کرنا لازمی ہے. یہ قربانی عید الاضحیٰ والی قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی دم شکر ہے.
اور وہ قربانی جو ہم 10 ذی الحج کو سنت ابراہیمی والی قربانی کرتے ہیں، اگر حاجی وہاں پر مقیم ہے اور مالدار ہے یقیناً تو وہ قربانی الگ سے کرے گا، اور یہ کہ اگر وہاں نہیں کر سکتا تو اپنے ملک کے اندر کسی کو وکیل بنا دے اور کہہ دے کہ میرے جانب سے قربانی کر لی جائے۔ بہرحال 10 تاریخ کو اس کے بعد قربانی کر لی، یہ واجب۔ اب جب قربانی ہو گئی، خود کر لی تو اچھی بات ہے، یقین ہو گیا کہ جانور ذبح ہو گیا، حکومت کی طرف سے ذبح ہونے کا یقین ہو گیا کہ جی جانور ذبح ہو گیا، تو اب اس کے بعد اپنے سر کے بال مونڈ دینے ہیں۔ جب 10 تاریخ کو آپ نے قربانی کر لی تو اس کے بعد جانور ذبح کر دیں۔ جانور ذبح ہونے کے بعد پھر جو ہے آپ یہ سر کے بال مونڈ دینا، اگر جیسے ہی سر کے بال مونڈ دیے تو احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئیں، تو اس کے بعد آپ پر باقی تمام پابندیاں ختم ہیں۔ جب کسی حاجی نے جو ہے شیطان کو کنکریاں بھی مار لی، جانور بھی ذبح کر لیا، تو اپنے سر کے بال خود بھی مونڈ سکتے ہیں، کسی دوسرے ساتھی سے بھی مڑوا سکتے ہیں، چاہے ابھی اس کا اپنا سر مونڈا گیا ہو یا نہ ہو۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔